अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो है नमाज की शराइत। आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? नमाज की शराइत। नमाज की शराइत। नमाज शुरू करने से पहले ये शराइत हैं, ये इसके जो है मैंने मुखफ़्फ़ बना के लिख दिया है। अब इसकी हम तफसील पढ़ेंगे। अगर इनमें कोई एक चीज़ भी मफकूद हो यानी ना पाई जा रही हो तो बंदे की नमाज नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दुआ से मुराद है तहारत। तहारत क्या मतलब? तहारत। तहारत का मतलब होता है पाकीज़गी। तहारत का क्या मतलब होता है? पाकीज़गी। सबसे पहली नमाज की शर्त कौन सी है? तहारत। तहारत। तहारत माना पाकीज़गी। पाकीज़गी। अब इस पाकीज़गी में या तहारत में तीन चीज़ें आ जाएंगी। कितनी चीज़ें आ जाएंगी? मुझे छोड़। सबसे पहले मुझे छोड़ना। बदन का पाक होना। क्या? बदन का पाक होना। सबसे पहले क्या होगा? बदन का पाक होना। दूसरा कपड़े कपड़े पाक होना। कपड़े पाक होना। दूसरा क्या है? और तीसरा जो है जगह तीसरा क्या है? जगह का पाक होना। ये तसाउनत में पहली शर्त, नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत। तहारत। पहली शर्त क्या है? तहारत। तहारत। तहारत का क्या माना है? पाकीज़गी। पाकीज़गी। और ये तहारत में तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? तीन। सबसे पहले बंदे का बदन पाक हो। पहले क्या हो? बदन पाक हो। दूसरे नंबर पे बंदे के कपड़े पाक हो। क्या पाक हो? कपड़े। तीसरे नंबर पे जिस जगह पे बंदा नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए। कौन सी जगह पाक होनी चाहिए? जगह पाक होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं वो जो है वो जगह पाक हो। ये तीन चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। तो आज हमने एक चीज़ पढ़ ली है, बाकी 6 चीज़ें जो है वो हम आइंदा पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। आज जो दूसरा सबक हम पढ़ने लगे हैं वो है गुस्ल के फ़राइज़ और सुनन। सुनन का मतलब है सुन्नत है। गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की सुन्नतें। सबसे पहले हमने जो है वो नमाज की शराइत में से पहली चीज़ पढ़ी तहारत। अब दूसरी जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो गुस्ल के फ़राइज़ और दूसरी चीज़ गुस्ल की सुन्नतें। तो सबसे पहले गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3। तीन। गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला क्या है? कुली करना। पहला क्या है? कुल्ली। पहला क्या है? करना। नाक साफ करना। दूसरा क्या है? नाक साफ करना। पे पानी चढ़ा के अच्छी तरह नाक को साफ करना। तीसरा है सारे बदन पर पानी छिड़कना। पानी चढ़ाते नहीं है, पानी बहाते हैं। सारे बदन पर पानी बहाना। ठीक है। पहला फर्ज क्या है गुस्ल का? कुल्ली करना। पहला गुस्ल का पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। इसकी तफसील सुन लें। गुस्ल करने में जो पहला फ़र्ज़ है कुली इस तरह करनी है कि दांतों के अंदर ये गोश्त जो होता है इसका कोई रेशा या साग वगैरह अगर किसी ने खाया तो उसका कोई रेशा दांतों में फंसा हुआ ना हो। अच्छी तरह मिसवाक करके या ब्रश करके उसको निकाल लेना है और पानी जो है वो मुंह के अंदर सारी जगह घूम जाए। दांतों के पीछे, आगे, ऊपर, नीचे सारी जगह पे जो है पानी घूम जाए मुंह में। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो नाक साफ़ करना। नाक के अंदर अगर कोई खुश्क रीठ वगैरह है तो अच्छी तरह साफ़ करके उसको बाहर निकाल के पानी जो है यहाँ तक जहाँ पे सख्त हड्डी शुरू हो रही है वहाँ तक पानी पहुँचाना। ठीक है। ऐसे चुल्लू में पानी रख के थोड़ा सा खींचेंगे तो वहाँ तक पानी ऊपर चला जाएगा। ये हो गया गुस्ल का कितना फ़र्ज़? दूसरा फ़र्ज़ है कुली करना। पहला फ़र्ज़ क्या है? कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? पानी चढ़ाना। नाक साफ करना, पानी चढ़ाना। अच्छा, तीसरा बदन है सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक पानी बहाना। यानी हर जगह से पानी के 2-2 कतरे या 3-3 कतरे बह जाएं। जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। अगर बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो बंदे का गुस्ल नहीं होगा। बंदे का गुस्ल नहीं होगा।
غسل کے فرائض یہ کیا تھے؟ غسل کے فرائض میں وہ ہم نے آگے پڑھنی ہے غسل کی سنتیں. ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ غسل کی سنتیں. اب کیا پڑھنے لگے ہیں؟ غسل کی سنتیں. سب سے پہلے غسل کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا ہے. کہاں تک دھونا ہے؟ پونچھوں تک. اس کے بعد ہاتھ آپ نے دھو لیے تو پھر جس طرح بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس طرح پورا مکمل وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور وضو کرنے سے پہلے آپ کے بدن پہ اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو بدن سے دور کرنا ہے پانی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ نے وضو کرنا ہے جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے دائیں کندھے پہ جو ہے وہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے. منگے کے ساتھ ہو یا وہ نل ہو اس کے نیچے شاور ہو اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرے کندھے کے اوپر 3 دفعہ پانی بہانا ہے. پھر جو ہے وہ 3 منگے لے کر آپ نے سر پہ پانی بہانا ہے. اب سارے بس بدن میں پانی جو ہے وہ بہہ جائے گا. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ پانی جو ہے وہ ہاتھوں پہ لے کر سارے بدن پہ صحیح طرح جس طرح تیل بندہ جسم پہ رگڑتا ہے نا اسی طرح مل لینا ہے. خاص طور پہ سردیوں میں کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے صحیح طرح پورے جسم پہ پانی کو مل لینا ہے. پھر اس کے بعد شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں یا مگے کے ذریعے جو ہے وہ سارے جسم پہ پانی بہا لیں. اور جب پورا غسل مکمل ہو جائے جس جگہ پہ غسل کیا ہے اگر وہاں پہ پانی ٹھہرتا ہے تو آپ نے پاؤں نہیں دھونے باہر نکل کے پاؤں دھونے ہیں. اگر وہاں پہ غسل خانے میں پانی نہیں ٹھہرتا تو ساتھ پاؤں بھی دھو کے باہر نکل آنا ہے. ٹھیک ہے. جس بندے نے اس طرح غسل کر لیا وہ پاک ہو جائے گا. اب اسے نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے غسل اس طرح کیا ہے پہلے کلی کی ہے پھر ناک صاف کیا ہے اچھی طرح ناک میں پانی بہایا ہے پورے جسم پہ پانی بہایا ہے تو وہ پاک ہو گیا ہے. اب اسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن غسل کرنے کے بعد اگر کوئی نواقض وضو پایا گیا مثلا اسے الٹی آ گئی یا اس کا خون نکل پڑا یا اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کوئی بھی ایسا دیگر کام ہوا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد اگر یہ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا. اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا غسل کرنے کے بعد وضو قائم ہے تو وہ اسی طرح جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3. بتائیے غسل کی سنتیں ان کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بچوں آج ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں. آج ہم تیسری چیز پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں دعائیں. وہ کیا ہیں؟ دعائیں. کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ دعا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں کھانا کھانے لگے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں برکت ڈال دے. ہمارے لیے اس کام میں اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں برکت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ دعائیں پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے قرآن مجید پڑھنے کی دعا. پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کی دعا. سب سے پہلے کون سی دعا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کی دعا. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ و تسمیہ. اب میں پہلے تعوذ پڑھوں گا پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے پھر میں تسمیہ پڑھوں گا پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے. تعوذ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ اور تسمیہ تو آپ کو یاد ہے. اب دوسری چیز ہے کھانا کھانے کی دعا. دوسری کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا کھانے کے شروع میں پڑھنی ہے. جیسے ہی کھانے کی ابتدا ہو کھانے کا آغاز ہو تو آپ نے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور جب آپ کھانا کھاتے ہوئے
نصف سیر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ آدھا مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، میں آدھا جو ہے وہ فل ہو چکا ہوں، تو پھر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کسی کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پڑھو بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ یہ کھانا کھانے کے درمیان کی ایک جو دعا ہے، اس کی ایک اور فضیلت بھی سن لیں۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے کسی کو ابتدا کی دعا بھول گئی ہے تو وہ درمیان والی دعا پڑھے گا، تو جو کھانا شیطان نے آپ سے کھا لیا تھا یا جتنا وہ شریک ہوا تھا وہ سارا کا سارا دوبارہ نگل کے بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ شیطان جو ہے وہ آپ کی طاقت میں آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول نہیں کر سکے گا۔ اب جو ہے وہ تیسری دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ جب کھانا کھا چکیں، دسترخوان سے کھانا اٹھ جائے تو آپ نے ہاتھوں کو، انگلیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح چاٹ لینا ہے یا ٹیشو کے ساتھ صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب تیسری چیز ہے، تیسری دعا ہے دودھ پینے کی دعا۔ تیسری کیا ہے؟ آپ شام کو یا صبح دودھ پینے لگیں تو پھر آپ نے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ آپ کو دودھ کی دعا، دودھ پینے کی دعا آتی ہے؟ جی اونچی آواز میں سب کو پڑھاؤ، شاباش۔ شاباش، اس نے ایک دفعہ پڑھائی ہے۔ اور کس کو آتی ہے؟ آتی ہے؟ اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اب کسی کو یاد ہوئی ہے؟ سناؤ۔ ہاں پڑھو۔ شاباش، آپ کو آتی ہے؟ چلو اونچی آواز سب سے۔ ہاں جی، چلو آپ ایک دفعہ پھر پڑھاؤ تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ آج جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اچھا چلو سنائیں۔ لانا وزدنا منہ۔ شاباش، یہ چھوٹے بچے نے بھی سنا دیا تو آپ نے بھی کل یاد کر کے آنا ہے۔ آج ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں، ایک نماز کی شرائط، ایک ہم نے پڑھی ہے طہارت، اس کے علاوہ دوسرے ہم نے غسل کے فرائض اور سنتیں پڑھی ہیں، اور تین دعائیں ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ سارے بچے کل جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر کے آئیں، ان سے یہاں پہ جو ہے وہ امتحان آپ سے لیا جائے گا، آپ سے یہ دعائیں اور یہ جتنا کچھ پڑھا ہے یہ سارا کچھ سنا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟